رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں ہرگز کسی سے تعاون نہ کریں۔ میرا آج کا موضوع فی زمانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کیا مطلب ہے اس کا، اس کے کیا معنی ہیں؟ امر بالمعروف اس کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کی دعوت کرنا، بلائی کی طرف بلانا اور نیکی کی حمایت کرنا۔ ونہی عن المنکر اس کے معنی ہے برائی سے بچنا، برائی سے روکنا، برائی سے حتی المقدور اجتناب کرنا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور یہی لوگ مراد والے ہیں۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے تناظر میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خود کو دیکھیں کہ کیا ہم نے خود کو اس آیت کے سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ کسی دوسرے کو تب نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں جب خود کو ہم نے اس آیت کے سانچے میں ڈالا ہوا ہو۔ اپنے کردار کی تصحیح کے بعد ہی ہم کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی ہم کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ پہلے ہم خود نیکی کریں، پھر کسی دوسرے کو دعوت دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ پہلے ہم خود برائی کر رہے ہوں اور کسی دوسرے سے نیکی کی توقع کر دیں۔ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پہلے خود نیکی کریں اور پھر نیکی کو پھیلائیں۔ پہلے خود برائی سے بچیں اور پھر کسی دوسرے کو روکیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا شکر بہت کھاتا ہے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی، بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ رکتا نہیں ہے، تو آپ اسے حکم فرمائیں کہ یہ شکر نہ کھایا کرے۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ آپ کل آ جانا، ہم اسے سمجھا دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے کہ آپ کل آ جانا، ہم اسے منع کر دیں گے۔ لہٰذا وہ خاتون چلی گئی اور اگلے دن پھر تشریف لائی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا شکر بہت کھاتا ہے، آپ اسے منع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت اور پیار سے اس عورت کے بچے کو اپنے زانوی اقدس پر بٹھایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو۔ قربان جاؤں اس عورت کے ایمان اور عقیدے پر کہ اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اب میرا بیٹا شکر نہیں کھائے گا، لہٰذا وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بات جو آپ نے آج فرمائی ہے، یہی بات آپ کل فرما دیتے۔ تو نبی پاک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں خود شکر کھائے ہوئے تھا، تو میں اسے کیسے منع کر سکتا تھا۔ تو اس بات سے یا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے ہم خود کسی کام سے رکیں، پھر کسی دوسرے کو منع کریں۔ پہلے خود نیکی کریں، پھر کسی دوسرے کو نیکی کرنے کا کہیں۔
کیونکہ جب نبی پاک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہلے دن بھی تو اس بچے سے کہہ سکتے تھے کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو اور وہ رک سکتا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے اسے بات کی ہے کہ آپ نے اسے کہا ہے، آپ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں انہوں نے خود وہ کام کر رہے تھے لیکن اسے منع نہیں کیا تھا۔ آپ اسے منع بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے پہلے وہ کام خود چھوڑا، پھر اسے کہا کہ رک جاؤ، کیونکہ یہاں اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار اگر پہلے دن فرماتے کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو تو بچہ باز آ دیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لیے مشرِ راہ ہے، لہٰذا وہ نبی آخر الزمان نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی اور ہمیں یہ بتایا کہ جب تک ہمارا کردار و عمل ایک جیسا نہیں ہوگا نہ ہی ہماری دعا قبول ہوگی اور نہ ہی ہماری نصیحت کسی کو فائدہ کر سکتی ہے۔ تو ذرا خود احتسابی کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے کردار کی تصویر اس پیمانے پر کر لی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ سے توبہ کر لی ہے؟ کیا ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ تو احباب علم و دانش، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ خود تو ملاوٹ کرنا اپنا فرض عین سمجھ رہے ہیں اور کسی دوسرے کو روک رہے ہیں کہ ملاوٹ نہ کرو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ممکن۔ خود کو برائی کے لیے عام کرتے پھر رہے ہیں اور کسی دوسرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ برائی نہ کریں۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ایسا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہوگا کہ پہلے خود نیکی کریں پھر کسی دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیں، پہلے خود برائی سے بچیں پھر کسی دوسرے کو برائی سے رکنے کا کہیں۔ ایسا تبھی ممکن ہے، کیونکہ جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خود برائی کرتے ہیں اور دوسرے کو منع کر رہے ہیں، خود کبھی نیکی کی نہیں ہے اور کسی دوسرے سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ نیکی کرے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پہلے انسان خود کو ٹھیک کرے، خود کی اصلاح کرے، اس کے بعد کسی دوسرے کو کہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر اس بات کا پختہ عہد کرتے ہیں کہ پہلے خود نیکی کریں گے اور پھر نیکی پھیلائیں گے، اور اس کے بعد نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے پہلے خود برائی سے بچیں گے اور پھر کسی دوسرے کو برائی سے روکیں گے، کیونکہ ایسا کام ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے خود کا کردار ٹھیک کریں، اپنے کردار و عمل میں ایک جیسا بنیں اور پھر کسی دوسرے کو نیکی پھیلانے کا کہیں اور برائی سے رک جانے کا کہیں۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گاؤں کا غریب آدمی تھا، وہ روزانہ اپنی بیوی سے مکھن کے پیڑے بنوا کر ایک شہر میں دکاندار کو بیچنے کے لیے جاتا تھا، اور وہ دکاندار کو بیچ کر اپنے گھر کا سودا سلف چیزیں وغیرہ لے آتا تھا۔ تو ایک دن وہ غریب آدمی گاؤں کا، اس نے وہ مکھن کے پیڑے جا کر دکاندار کو دے دیے، تو دکاندار نے رکھ دیے، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ان کا میں وزن کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے ہیں۔ تو وہ 1 کلو میں ایک پیڑا 1 کلو کا تھا۔ تو جب اس دکاندار نے اس کا وزن کیا تو اس نے ایک پیڑے کا وزن کیا تو وہ 900 گرام نکلا۔ اس نے جیسے ہی سب کا وزن کیا تو سارے 900 گرام کے تھے۔ تو اگلے دن وہ غریب آدمی گاؤں کا دوبارہ وہ پیڑے لے کر اس کے پاس آیا، اور وہ اس کی دکان کے پاس ہی تھا کہ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں ایک دھوکے باز آدمی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ ہوا کیا، مجھے بات تو بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم دھوکے باز ہو، تم 1 کلو کا پیڑا کہہ کر اسے 900 گرام میں بیچتے ہو، اور میں نے اس کا وزن کیا اور یہ تمام 900 گرام نکلے ہیں۔ تو وہ اس لڑکے نے، اس آدمی نے کیا کہا
کہ یہ چیزیں جو میں آپ سے چینی وغیرہ لے کر جاتا ہوں انہیں کے ناپ تول سے جس طرح جتنی وہ آپ مجھے دیتے ہیں انہیں کے ناپ سے میں آپ کو یہ دے کر جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ایک پاٹ خرید سکوں، اس لیے میں آپ سے جتنی چینی لے کے جاتا تھا اس کے وزن سے میں آپ کو اتنا ایک پیڑا بیچتا تھا۔ تو یہاں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دھوکے باز وہ دکاندار ہے یا دھوکے باز وہ غریب آدمی؟ یہاں دھوکے باز وہ دکاندار ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا، خود ناپ تول میں کمی کرتا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ وہ بڑی آسانی سے اسے بات کر رہا تھا کہ تم دھوکے باز ہو، لیکن وہ خود کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کسی دوسرے کو تو بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کبھی خود کو نہیں بات کرتا، کسی دوسرے کو ہر کوئی بات کرتا ہے۔ انسان اپنے گریبان میں تو نہیں دیکھتا، لیکن کسی دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کے لیے صرف ایسے دیکھنا پڑتا ہے اور اپنے گریبان میں دیکھنے کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے، اور کوئی بھی انسان جھک کر چلنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ان تمام باتوں کو، ان تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آج کا یہی موضوع تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ میرا آج کا آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ پہلے خود نیکی کریں پھر نیکی پھیلائیں، پہلے خود برائی سے بچیں پھر کسی دوسرے کو برائی سے رک جانے کا کہیں، کیونکہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کام سے انسانوں کو منع کیا ہے جو کام آپ نہیں کرتے تھے، جو کام آپ خود کرتے تھے اس سے آپ نے کسی کو منع نہیں کیا تھا۔ جہاں وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی کہ آپ اسے منع کر دیں، شکر نہ کھایا کرے، وہاں آپ اسے پہلے دن بھی تو منع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں اسے منع نہیں کیا؟ کیونکہ آپ خود بھی وہ کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے وہ کام چھوڑا آپ نے اس بچے کو بھی منع کیا۔ تو ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہی ایک واقعہ تھا کہ آپ ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہی کریں کہ پہلے خود برائی سے بچیں پھر کسی دوسرے کو برائی سے رک جانے کا کہیں، پہلے خود نیکی کریں پھر کسی دوسرے سے نیکی کرنے کا کہیں، ایسا تبھی ممکن ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔